آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کی عورتوں میں سب سے افضل 4 خواتین، سب سے افضل 4 برگزیدہ خواتین، ان میں سے ایک جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا حضرت مریم بنت عمران، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ایک حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ مسلمان ہو گئی تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والی، جن کی گود میں پیغمبر کی پرورش ہوئی، اور پہلی جن کی گود میں بھی پیغمبر حضرت عیسیٰ کی پرورش ہوئی۔ تیسری خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آقا علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ، جنہیں محسنہ اسلام بھی کہتے ہیں، جو آقا علیہ السلام کا اپنے گھر کے اندر ابتدائے وحی کے زمانے سے پہلا ساتھ تھی۔ اور چوتھی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو ایک یہ بھی خاص اعزاز حاصل ہے کہ جس رات آقا علیہ السلام کو معراج پر لے جایا گیا، تو جس گھر میں آقا علیہ السلام آرام فرما تھے، اس میں تنہا سیدہ عالم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا کے ساتھ تھی، حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اور جب سیدنا جبرائیل امین آئے ہیں تو ان کو ریسیو کرنے والی حضرت فاطمۃ الزہرا ہیں۔ انہوں نے دروازہ، اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، سیدنا جبرائیل امین کے لیے کوئی دیوار اور کوئی چیز آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی خاطر حائل نہیں ہوتی تھی، دروازہ نوک کرتے تھے اور آقا علیہ السلام کا اذن پا کر اندر آ جاتے، مگر چونکہ سیدہ عالم حضرت فاطمۃ الزہرا اندر موجود ہیں تو دروازہ نوک کر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ آپ باہر تشریف لاتی ہیں، آپ کی عمر مبارک اس وقت 9 برس ہے، 27ویں رجب کا رات ہے، شب معراج، 9 برس عمر ہے۔ آپ باہر تشریف لاتے ہیں، تشریف لا کر آپ پوچھتی ہیں اس جلال اور جمال کے پیکر کو، انسانی شکل میں جبرائیل امین علیہ السلام باہر کھڑے ہیں۔ آپ پوچھتی ہیں آپ نے کن سے ملنا ہے؟ ما ترید، وہ عرض کرتے ہیں ارید محمدن، میں حضور علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ اندر تشریف لے جاتی ہیں، ان کا حلیہ بیان کرتی اور آقا علیہ السلام کو بتاتی ہیں کہ آقا اس طرح کا ایک شخص ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ تو آقا نے پھر جبرائیل امین کو اجازت دی ہے تو پھر وہ اندر حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ پر وحی نازل ہوئی، یعنی کیفیت وحی ہوئی ہے، اور کیفیت وحی میں جب آپ باہر نکلے ہیں تو کیفیت وحی سے تو پوچھتے ہیں لوگوں تمہیں معلوم ہے ابھی میرے پاس کون آیا تھا؟ اس کی اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانے، یا رسول اللہ، فرمایا ابھی جبرائیل آیا تھا، صاحب عرش مولا عرش نے جبرائیل کو پیغام دے کے بھیجا تھا کہ اللہ نے امر بھیجا تھا کہ فاطمہ اور علی کا نکاح کر دیا جائے۔ تو سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ امر الہی سے ہوا، اور یہ فیصلے تو سارے عرش پہ ہوتے ہیں، مگر اس عرش کے فیصلے کو اللہ پاک نے سیدنا جبرائیل امین کے ذریعے آقا علیہ السلام پر بھیجا، اور امر الہی کے ساتھ آپ نے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ ابن عمیر تمیمی روایت کرتے ہیں ترمذی شریف، فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ مل کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے پاس گئے
اور ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، وہ میری پھوپھو نے پوچھا، فسائلت ای الناس کان احب الی رسول اللہ، ام المؤمنین فرمائیے کہ آقا علیہ السلام کو لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے اور محبوب لوگ کون تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ برجستہ جواب دیتی ہیں، قالت فاطمہ، اس پوری کائنات انسانی میں سب سے زیادہ پیار میرے محبوب کو حضرت فاطمہ سے تھا۔ وہ سوال کرتی ہیں قیل من الرجال، اس کے بعد پوچھتی ہیں کہ مردوں میں سے کس سے پیار تھا؟ قالت زوجہا، فرمایا مردوں میں ان کے شوہر حضرت علی شیر خدا سے تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما فاطمۃ بدعۃ منی یؤذینی ما اذاہا وینصبنی ما انصبہا، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا، میرے گوشت کا، میرے دل کا، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز فاطمہ کو اذیت دیتی ہے وہ مجھے اذیت دیتی ہے، جو اسے خوش کرتی ہے مجھے خوش کرتی ہے۔ اور ایک مقام پر امام حاکم اور طبرانی نے الفاظ لیے، فرمایا انما فاطمہ تو شجنۃ منی، کہ فاطمہ میرے درخت نبوت کی ٹہنی ہے، فاطمہ میرے شجر نبوت کی ٹہنی ہے، اور یقیناً وہی ٹہنی ہے، اس لیے اسی پر دو پھل لگے ہیں جس کو حسن اور حسین کہتے ہیں۔ شجر مصطفیٰ کا پھل کا ذائقہ کسی نے چکھنا ہو تو وہ حسن میں چکھے اور حسین میں چکھے۔ تو فرمایا جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے، اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا احب اہلی الی فاطمہ، یہ بھی ترمذی اور حاکم نے روایت کیا اسامہ بن زید سے رضی اللہ عنہ، فرمایا میرے سارے خانوادہ میں مجھے سب سے زیادہ محبوب فاطمہ ہے۔ امام حاکم نے روایت کیا ہے مستدرک میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور امام حاکم نے حدیث صحیح مستدرک میں فرمایا اذا کان یوم الجمعہ نادا مناد من وراء الحجب یا اہل الجمع غضوا ابصارکم عن فاطمۃ بنت محمد حتی تمر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اہل محشر کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، رب ذوالجلال کرسی عدل پر جلوہ افروز ہوگا، تاجدار کائنات کرسی شفاعت اور مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے، اور ساری دنیا نفسا نفسی کے عالم میں اپنے حساب و کتاب میں مصروف ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے اچانک عرش کی گہرائیوں سے ایک آواز آئے گی، جس آواز کو جملہ اہل عرش سنیں گے، اور اس کو بہت ساری دیگر کتب حدیث میں روایت کیا گیا۔ اہل عرش سنیں گے، آواز آئے گی، فرمایا جائے گا اے قیامت، اے اہل محشر، ایک منادی دینے والا فرشتہ آواز دے رہا ہوگا، عرش کے پردوں کے پیچھے سے آواز آئے گی، اے گروہ محشر اپنی آنکھیں جھکا لو، اپنے سر گردنیں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو اور سنو، ابھی فاطمہ بنت مصطفیٰ کا گزر ہونے والا ہے۔ میدان محشر میں فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے، گردنیں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، اور اس وقت تک آنکھیں جھکائے رکھو جب تک فاطمہ محشر سے گزر کے جنت میں نہ چلی جائیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دو سبز چادریں اوڑھ کر محشر سے گزر جائیں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ دو سرخ رنگ کی چادریں ہوں گی جن میں لپٹی ہوئی سیدہ کائنات، اور ارے سیدہ کائنات تو میں نے کہا، چونکہ سیدہ عالمین مصطفیٰ نے کہا، سیدہ نساء اہل جنہ مصطفیٰ نے کہا، مگر یہ حدیث مجھے کہنے پر مجبور کر رہی ہے کہ جن کی آمد پر
اہل محشر کو نگاہیں جھکانے کا حکم ہے. خدا کی عزت کی قسم وہ سجدہ قیامت بھی ہیں، وہ سجدہ یوم قیامت بھی ہیں، وہ سجدہ اہل محشر بھی ہیں. ہر کوئی گزرے گا، ہر کوئی گزرے گا، مگر یہ حکم کسی کے لیے نہیں. چادروں میں لپٹی گزریں گی. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ 70 نوخیز جنت کی حوریں آپ کے ارد گرد جھرمٹ بنائے ہوئے ہوں گی اور اس جھرمٹ میں گزر جائیں گی تاکہ پہچانا بھی نہ جا سکے کہ کون گزر گیا ہے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے کانوں سے سنا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لفاطمہ. لوگوں ایک بات ذہن نشین کر لو، صحابہ کرام جب حضور علیہ السلام سے مخاطب ہوتے تو آپ سے خطاب کرتے تو عرض کرتے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ. حضور علیہ السلام سے بات کرنے سے پہلے عرض کرتے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. پھر بات کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کا معمول تھا. اور آئیے سیدنا فاروق اعظم فرماتے کہ وہ لمحہ ایک دیدنی لمحہ تھا جب آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سے مخاطب تھے. انہوں نے سنا تو حضرت فاطمہ سے کوئی بات فرمانے لگے اور گفتگو کرنے سے پہلے میرے آقا تاجدار کائنات نے حضرت فاطمہ سے فرمایا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، فاطمہ تم پر سب کے ماں باپ قربان ہو، فاطمہ تم پر ساری کائنات کے ماں باپ قربان ہو. میرے آقا نے فرمایا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرا عبداللہ میرا قربان ہو جائے، میرے ماں باپ قربان ہو جائے. جب شادی ہو گئی حضرت فاطمہ الزہرا کی تو شادی سے پہلے سید عالم فاطمہ الزہرا آقا علیہ السلام کے ساتھ رہتی تھی، والد کے ساتھ رہتی تھی. اور یہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھروں میں رہتے تھے. چونکہ ہجرت کے فوری بعد پہلے سال تو شادی ہو گئی، اپنے حجرات ابھی الگ نہیں بنائے تھے، ابو ایوب انصاری کے حجروں میں رہتے تھے. شادی ہو گئی تو میرے آقا نے فرمایا علی اب اپنا گھر بنا لو. حضرت علی شیر خدا نے گھر بنا لیا. اور وہ گھر حضور علیہ السلام کے گھر سے تھوڑا سا دور تھا. جب اس گھر میں منتقل ہو گئے حضرت آقا علیہ السلام ہر روز حضرت فاطمہ کو دیکھتے تھے، ان کو تکتے تھے. جب گھر تھوڑا سا دور لے لیا تو آقا علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، اتنی فرقت برداشت نہ ہوئی، اتنی دوری برداشت نہ ہوئی. اور جب تھوڑی دور ہو گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ دوری حضور علیہ السلام کے دل پر قلب انور پہ شاخ گزری. آپ کو غم ہوا، دکھ سا ہونے لگا. اور دکھ ہونے لگا تو آپ نے اس کا اظہار کیا فاطمہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر میرے قریب لے لو. قربان جائیں سید کائنات، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر ذرا میرے قریب لے لیں، میں آتے جاتے نماز کے لیے دیکھتا رہا کروں. سید عالم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر بات کی. کوئی گھر اور قریب تھا نہیں. ایک صحابی تھے حضرت حارثہ بن نعمان انصاری، خزرجی تھے. ان کے گھر تھے بنو نجار میں سے. وہ آقا علیہ السلام کے حجرہ مبارک آپ کے گھر کے بالکل قریب تھے. انصاری تھے نا تو انصاریوں کے گھر قریب تھے، آپ بھی وہیں رہتے تھے. ان کے گھر بالکل متصل تھے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی، اب یہ دیکھیے باپ اور بیٹی کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ فرماتی بیٹی فاطمہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر میرے قریب لے لو، واپس قریب آ جاؤ. عرض کی ابا جان قریب تو گھر نہیں، حضرت حارثہ بن نعمان کے گھر ہیں حجرے بالکل قریب. اگر آپ ان کو کہہ دیں کہ ہمارا گھر ایک اپنے گھر کے ساتھ بدل کر لیں، تبدیل کر لیں، آپس میں تبادلہ ہو، تو ہم آپ کے گھر والے قریب گھر میں آ جائیں. جب حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا
استحییت ان اکلم حارثہ، فاطمہ میں حارثہ سے یہ بات کیسے کروں، مجھے شرم آتی ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، کسی نے سن لی اور حضرت حارثہ بن نعمان تک پہنچ گئی، بات ان تک پہنچ گئی کہ آقا کا دل مغموم ہے اور اتنی دوری بھی فاطمہ کے گھر کی برداشت نہیں کر سکتے، چاہتے ہیں قریب آ جائے اور قریب گھر نہیں۔ حضرت حارثہ بن نعمان دوڑتے ہوئے آقا کے قدموں پہ آ کے گر پڑے اور معلوم ہے کیا کہا، قربان جائیں، کاش ہم سب کو یہ ایمان نصیب ہو جائے، کاش ہمارے ایمان کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے۔ اور آج اس دور ظلم اور دور مادیت اور دور بربادی میں اس ایمان کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قدموں پہ گر پڑے، عرض کرنے لگے انما انا و مالی للہ ورسول، آقا آپ نے کیا فرما دیا، میرے آقا آپ نے کیا فرما دیا، میں بھی اور میرا مال بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے آقا، میرا سب کچھ آپ کا ہے، میری جان بھی آپ کی ہے، میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا، آپ حکم فرماتے۔ آقا علیہ السلام فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا، بارک اللہ فیک و علیک، اللہ تجھ میں اور تجھ پر برکت فرمائے۔ بس اتنی بات میں حضرت حارثہ دوڑے اور سیدنا مولا علی شیر خدا سے عرض کیا اور اپنا گھر تبدیل کر لیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کتنا قریب تھا، پھر اس گھر کی خوبی کیا تھی، شروع سے تھی یا بنا دی گئی، شاید بنا دی گئی ہو، اس میں پھر ایک کھڑکی تھی، ادھر بھی کھڑکی تھی، سوراخ تھا، کھڑکی تھی، اس کھڑکی سے میرے آقا جاگ کر حضرت فاطمہ کو دیکھ، اس کھڑکی سے جاگ کر سید عالم فاطمہ الزہرا کو دیکھتے تھے، حسن کو دیکھتے تھے، حسین کو دیکھتے تھے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے تھے۔ تو پھر سارا دن حضرت فاطمہ الزہرا پانی بھر کے، پانی کا مشکیزہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے گھر کے لیے لے آتی اور اتنی مشقت کرتی کہ پشت مبارک پہ نشان پڑ گئے تھے، اور دن بھر بچوں کے لیے چکی پیستی آٹا بنانے کے لیے، خادمہ نہیں تھی، خادمہ نہیں تھی، چکی پیستی، سارا دن محنت مشقت کرتی، اور جب رات آ جاتی، طویل رات، تو حسن اور حسین کو، شہزادیوں کو کھلا پلا کے سلا کے، فرائض آئلی زندگی کے ادا کر کے، وضو کر کے مصلی پر آ جاتی تھی۔ قربان جاؤں، فاطمہ آپ نے بھی مصطفیٰ کی بیٹی اور صاحبزادی ہونے کا حق ادا کر دیا، مصطفیٰ کی محبتوں کا صلہ ادا کرنے کا حق ادا کر دیا، مصطفیٰ کی شفقتوں کا صلہ بدلہ دینے کا حق ادا کر دیا۔ دن بھر کی محنتوں کے بعد رات کو مصلی پر کھڑی ہوتی اور طلوع فجر سے پہلے تک 1000 رکعت نماز نفل ادا کرتی، ہر رات 1000 رکعت نفل ادا کرتی، اور آخری سجدہ اتنا طویل کرتی کہ اس سجدے میں اذان فجر ہو جاتی، ساری رات عبادت کرتی۔ جب اذان فجر ہو جاتی تو سلام پھیر کے ٹھنڈی سانس لیتی، آہ بھر کے عرض کرتی، مولا تو نے اتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ جی بھر کے تیرا سجدہ بھی نہیں کر سکتی،